بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور باقی ائمہ علیہم السلام اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ موضوع گفتگو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی واقع عقبہ کے بارے میں، اور ہم توجہ دلاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا، 30,000 کی فوج تھی کہ میں اس گھاٹی سے جاؤں گا اور جو عام راستہ ہے اس سے باقی فوج آئے گی۔ جناب عمار اور جناب حضرت حذیفہ رضوان اللہ تعالی علیہما ساتھ ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب ان میں سے ایک موضوع یہ آتا ہے کہ کچھ کو دوبیلے کا پھوڑا نکلے گا یا دوبیلے کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دوبیلہ کے پھوڑے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کہ جس چیز کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی، وہ یہ کہ جو بھی علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے، لہٰذا دوبیلہ نکلے نہ نکلے، سند صحیح ہو نہ صحیح ہو، معاویہ کی موت دوبیلہ سے ہوئی ہو یا لقوے سے ہوئی ہو یا قرہ سے یعنی سردی کی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر وقت سردی لگتی ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، یا ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہو، اصل موضوع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ پس اگر کوئی لعنتیں بھیجے، گالیاں دے سالوں، اور یہ سلسلہ 100 سال سے زیادہ چلتا رہا کہ مولا امیر المؤمنین پر گالیاں دی جاتی تھیں ممبر سے، حتیٰ بنو امیہ کے ختم کرنے کی کوشش کے بعد بھی ہوتا رہا، اور پھر جنگیں کی گئی مولا امیر المؤمنین سے، تو بغض کے بعد منافق ہو جاتا ہے، گالیاں اور لعنتوں اور جنگوں کے بعد تو بلا شک انسان منافق ہو جاتا ہے۔ تمام ادیان کا احترام ہے، ڈائلاگ کی فضا ہونی چاہیے، تمام مذاہب کا احترام ہے، ڈائلاگ کی فضا ہونی چاہیے، خصوصاً جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں علی الخصوص سب کا ہم نام لیتے ہیں، تمام اہل سنت، اور اس کے بعد دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث ہوں، بوری ہوں، آخانی ہوں، آبازی ہوں، علوی ہوں، دروز ہوں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، خصوصاً برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، کسی کے دل کو دکھانا مقصود نہیں ہے۔ ان میں سے جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ سمجھیں گے، جن میں سے ایک چیز کی جانب توجہ دیں کہ یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، یا اگر آپ کو نہیں علم تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا، اور جو ان کے گھرانے کا نام لیتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، جو ان کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے، جس محفل میں ان کے گھرانے کا ذکر ہوتا ہے تصور کریں رسول کے نواسے کو اسیر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا۔ اسیر کرنے والوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کے، رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور جو آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ تصور تو کریں کہ آپ کے مولوی کس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں کہ جس نے بھی حسین کا ذکر کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ساری چیزیں، اور اگر کوئی ان کے مصائب بیان کرتا ہے تو اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو ہمارے برادران اہل سنت کو سمجھنا چاہیے۔
اب رہ گیا موضوع یہ کہ ادیان میں اور مذاہب میں آپس میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اور جب کسی کے نظریے کا انکار کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ غلط بات بھی سامنے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائلاگ کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ عالم اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کی آل سے شروع ہوا، ان کے اصحاب سے شروع ہوا، خصوصاً حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، تو یہاں سے جو خون خرابے کلچر شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے علماء اور بزرگان اور مراجع اعظام نے فرمایا ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ توہین کسی کی بھی غلط ہے، چاہے وہ انڈیا میں گائے کی ہو، یا مثال کے طور پر بدھسٹ کنٹریز میں جناب بدھا کے مجسمے کی ہو، یا کسی اور کی ہو۔ کام محبت کے ساتھ اور ڈسکشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو کافر کہتے ہیں اہل سنت کھل کے، صحیح ستہ میں لکھا ہے، اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ جو ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام پر فائز ہیں، ایک اعتبار سے۔ وہ کون سا اعتبار؟ نبوت کا نہیں، وہ اشرف الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ان کے والد ہیں، ان کا نور ان کے صلب میں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے صلب میں تھا، ان کی والدہ کے شکم میں آپ نے پرورش پائی، آپ ان کی والدہ کو بھی کافر کہتے ہیں، والد کو بھی کافر کہتے ہیں، جس نے رسول کو پالا انہیں بھی کافر کہتے ہیں، رسول کے دادا کو بھی کافر کہتے ہیں، تو ہم تو نہیں آپ کو قتل کرتے، ڈائلاگ کرتے ہیں۔ ہم جن صحابی کو ایک بہشتی صحابی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت میں سے کسی کو تو وہ مالک ابن نویرہ کو دیکھے، آپ انہیں کافر کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جب جناب مالک ابن نویرہ کو مانیں گے تو ظاہر ہے ان کے قاتل کو برا سمجھیں گے۔ آپ قاتل کا دفاع کرتے ہیں جبکہ ایک دوسرے صحابی کی آپ تکفیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک جانب آپ صحابہ کا شور کرتے ہیں، دوسری جانب آپ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ پھر جو خاتم الاصحاب ہیں انہیں بھی آپ غالی کہہ رہے ہیں، رافضی کہہ رہے ہیں، مفرطن فی تشیع کہہ رہے ہیں، یعنی گھوم پھر کے آپ انہیں بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جو چاہے کریں اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں اور نہ مانیں، تو پھر آپ قتل کے لیے جو ہے جھوٹی داستانیں بنائیں کہ جی ہائے ویلا وائے ویلا اصحاب کی توہین کر دی۔ نہ، اصحاب کی توہین آپ کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین آپ کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آپ کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین آپ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کی توہین کریں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آپ رسول اللہ کی توہین کریں، ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ زمانہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے، وہ پرانا زمانہ چلا گیا۔ وہ کلچر کے جو آپ کے بڑوں نے قتل عام کا بنایا تھا وہ چلا گیا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ اور ادیان کا ٹکراؤ غلط ہے، بلا شک ادیان میں محبت کے ساتھ ڈائلاگ کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی توہین کریں گے اور اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں، اتنا دل کھلا ہوا ہے کہ جس سے رسول اللہ پیدا ہوئے، جن کے شکم میں رسول اللہ نے پرورش پائی، یعنی ان کی والدہ، ان کو کافر کہنے کے لیے آپ کے پاس اتنا بڑا جگرا ہے، اور جنہوں نے 2 منٹ کو دیکھا، 3 منٹ کو دیکھا، یا حتیٰ 2 سال کو بھی دیکھا ہو، ان کے لیے آپ کے پاس جگرا نہیں ہے کہ ڈسکس کیا جائے۔ تو ڈسکشن علمی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ ایک موضوع ہے کہ معاویہ کو دبیلہ کے ذریعے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب جو کام میں نے اس میں کیا تھا، جو ترتیب دی تھی، اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا، اور آپ کے سامنے اس وقت ایک تصویر ہے، اور یہ تصویر ہے سعودی عرب کے ایک محقق کی، کہ جو کھل کے کہتے ہیں کہ میں ناسبی نہیں ہوں، اور ان کا نام ہے حسن فرحان مالکی۔ اب جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قضیہ تحکیم میں امام علی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے امام حسین کی مظلومیت کو بھی امام حسین کہہ کر ہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ہماری گفتگو ہے ہمارے برادران اہل سنت سے، کہ اپنے علماء کی آپ خباثت کو سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو سلم کر دیتے ہیں، ورنہ آل کا تو نام لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سابقہ زمانے میں جو آل کا نام لیتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج جلوسوں پہ پتھراؤ کراتے ہیں یہ لوگ۔ تو حسن فرحان مالکی صاحب نے کتاب لکھی ہے سلسلہ مصالب معاویہ، یعنی معاویہ کی جو برائیاں ہیں ان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سعودی عرب کی عالم دین ہیں، اور اسی میں آپ کے سامنے جو اس وقت حصہ ہے، یہ حصہ ہے حدیث دبیلہ کا۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ کوئی ہم سے سوال کرتا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں، اور واقعی یہ ڈائلاگ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 5، اور حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، یعنی محال ہے کہ یہ جنت میں جائیں۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا اور ان کے کاندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا۔ یعنی کچھ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ کے شر سے تو تم دوبیلہ کے ذریعے سے بچ جاؤ گے۔ اور ہم بتا چکے دوبیلہ ہو یا نہ ہو یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے، اصل موضوع تو یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اس کا نفاق کافی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 134 اور 35۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ سیاہ برنس سر پر پہنے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ۔ ان کے بارے میں بھی گفتگو انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا اخی ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ جو ہے بھائی ہونے کا اعلان فرمایا، ان کو آپ نے پالا، واضح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ یعنی جنگ صفین ہو چکی ہے اور جنگ صفین کے بعد امام حسن پر بھی ظلم ہو چکا ہے، ممبروں پر سے مولا امیر المؤمنین پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر، بھائی پر، داماد پر لعنتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں آ کے السلام علیکہ یا امین اللہ، خدا کی پناہ ایک دشمن خدا کے جس نے نفس رسول سے جنگ کی انہیں امین اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے ہیں یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا۔ ایسے فرد کو یہ کہہ رہے ہیں یا امین اللہ۔ معاویہ نے کہا وعلیک السلام۔ جب وہ چلے گئے تو معاویہ نے کہا یہ بڈھا اس لیے آیا تھا کہ میں اسے کوئی خدمت دوں۔ ماشاءاللہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو یہ آپ کی کتاب میں ہے اور یہاں پر بھی لکھنا چاہیے تھا رضی اللہ، اور اگر آپ نے لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اگر کوئی پڑھ لے اور اگر کہیں لکھ دے تو آپ اسے قتل کریں گے، لیکن خود اس کو آپ چھاپیں گے۔ واللہ کوئی خدمت اسے میں نہ دوں گا، یعنی کسی قسم کا عہدہ میں اس کو نہ دوں گا۔ اب یہاں پر اصل روایت شروع ہوتی ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں معاویہ کو ایک زخم لگا تھا، میں انہی دنوں میں ان کے پاس گیا، مجھ سے کہا بھتیجے میرے پاس آ کر دیکھ۔ میں نے دیکھا تو زخم میں سلائی دی جا چکی تھی، یعنی زخم پھٹ چکا تھا، سوراخ ہو چکا تھا، گڑھا پڑ چکا تھا اور صفائی کے لیے ایک لکڑی یا کوئی چیز داخل کی جاتی تھی۔ اب آپ کے سامنے اس کا عربی متن ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 5 اور آپ کے سامنے ہے ان ابی بردہ قال دخلت علی معاویہ حیث اصابتہ قرحۃ۔ اب بعض جگہ قرحہ بھی ہے قرحہ بھی ہے۔ فقال حلم یا اخی، اور میرے پاس آؤ۔ اب اس میں انہوں نے کیا دیکھا؟ فنظرت فاذا ہی قد صبرت، کہ سوراخ ہو چکا تھا اور سلائی دی جا چکی تھی۔ اب آپ کے سامنے اسی پھوڑے کے لیے المعارف ابن قتیبہ نے جو کہا تو وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ المعارف ابن قتیبہ میں ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے وقال ابن اسحاق مات، یعنی معاویہ کی موت ہوئی، وَلَهُ 78 سنہ، اور وہ اس وقت 78 کی عمر میں تھا۔ وَكَانَتْ عِلَّتُهُ، اور موت کی وجہ کیا تھی؟ الناقبات۔ اب ناقبات کیا ہے؟ یعنی الدبیلہ، کہ موت دبیلے کی وجہ سے ہوئی۔ پاکستان کے بھی ایک صاحب نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کی محبت تو کر رہے ہیں لیکن دشمنوں سے پوری طرح سے اظہار برات نہیں کر پا رہے ہیں، 2 کشتیوں پہ سوار ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے بھی موضوع ڈسکس کیا تھا
کہ جو دیکھنا چاہے تو دیکھے دوبیلا سے کون مرا، اور پھر کہا کہ اب وہ پرانی باتیں ہو گئیں۔ کیسے پرانی باتیں ہو گئیں؟ فرعون بھی پرانی بات ہو گئی، سبھی پرانی باتیں ہو گئیں۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح الترغیب والترہیب، اور یہ تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی، کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ سعودی عرب، اصل میں البانیہ کے تھے، سعودی عرب میں تھے، سلفیوں کے اور وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرن میں ایک امام تھے علم الحدیث میں، بہت بڑے محدث تھے۔ تو وہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 میں اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، کنت عند معاویہ، اور یہ روایت بھی عن ابی بردہ قال کنت عند معاویہ والطبیب یعالج قرحة فی ظہرہ، کہ میں معاویہ کے پاس تھا اور طبیب ان کے پھوڑے کی، کہ جو پیٹ میں تھا، اس کا علاج کر رہا تھا۔ تو یہاں پر حدیث صحیح ہے کہ جو بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینۃ دمشق۔ اب یہ روایت مختلف طرق سے بیان ہوئی۔ اس وقت آپ کے سامنے جو ہم طریق بیان کر رہے ہیں یہ ہے طلحہ بن یحییٰ سے۔ حسن فرحان مالکی صاحب نے ایک اچھا جملہ کہا سند پر ڈسکشن کرنے کے بعد، ہم اسے اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں شیعہ ہی ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ دیندار فرد کے جو رسول آل رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس کی بھی آنکھ کھل جائے کہ آل رسول پر کیا ظلم ہوا، تو وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، اور یہ ایک سعودی عالم دین ہے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ طریق ہے طلحہ بن یحییٰ کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کے صحیح ہونے کی دلالت کے طور پر ایک تو ویسے ہی صحیح ہے، اور اتنا کافی ہے بقول ان کے کہ یہ سب کے سب ناسبی ہیں اور دشمن مولا امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی گواہی اس معاملے میں کافی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینۃ دمشق جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 45، اور ایرو لگا ہوا ہے۔ یہ روایت بھی وہی ہے، یہاں پر فقط ایک اضافہ ہے، وَيَتَأَوَّ الصَّبِيُّ، کہ وہ اس طرح سے چیخ رہا تھا جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے، اب آپ کے سامنے ایرو لگا ہوا ہے، اور وہ ایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ چیخ رہے تھے جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے درد سے۔ دوسری روایت بھی اسی صفحے پر ہے اور ایرو لگا دیا ہے، یہ بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر للحافظ ابی القاسم الطبرانی کی، اس کی جلد نمبر ہے 19 اور مکتبہ ابن تیمیہ سے ہے، اور صفحہ نمبر ہے 359، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ طریق بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینۃ دمشق جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر ہے 225، اور یہ طریق بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ مچل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے حوالہ ہے المعجم الاوسط کا، اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 78، اور یہ روایت بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے، اور وہی روایت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ایک طرق تو ہو گئی، طریق تو ہو گئی۔ یہ دوسری طریق ہے حمید بن ہلال سے، اور یہ نقل کرتا ہے ابی بردہ سے، اور جیسا کہ ڈاکٹر حسن فرحان مالکی صاحب نے کھل کے کہا کہ یہ سب ناسبی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگ بڑے آرام سے، یعنی پاکستان کے محققین بہت سارے بڑے آرام سے ہر دشمن اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن حسن فرحان مالکی نے جرت کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرب رسول اللہ اور قرب اہل بیت علیہم الصلاۃ، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 44 اور 45، اور یہاں پر بھی ان حمید بن
ہلال سے یہ روایت ہے۔ طبقات کبریٰ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہ روایت ہے صفحہ نمبر 149 پر، اور حمید بن ہلال سے ہے، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسنادہ حسن۔ الاحاد والمثانی، اور اس کے صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور یہ روایت بھی حمید بن ہلال سے نقل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر، اور تیسری طریق ہے عاصم بن کلیب سے، اور جلد نمبر ہے 9، اور صفحہ نمبر ہے 359، اور ایرو لگا ہوا ہے 841 کا، عاصم بن کلیب سے وہی روایت ہے، اور 841 کا اگر آپ حاشیہ دیکھیں رواہ احمد، اور پھر اس کے بعد ہے رجالہ رجال الصحیح، رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط الشیخین، کہ اس کے رجال صحیح ہیں، احمد نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی مسند احمد میں رجال اس کے صحیح ہیں، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور وافقہ الذہبی، اور ذہبی نے بھی ان کی قول کی موافقت کی ہے۔ اب آپ کے سامنے چوتھا طریق ہے تاریخ مدینۃ دمشق عن ثابت، جلد نمبر ہے 59، اور صفحہ نمبر ہے 220، اور یہاں پر وہی روایت ہے لیکن ابو بردہ سے ہی ہے، لیکن یہ ثابت سے نقل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب المحتضرین، یعنی جو مر رہے ہوتے ہیں، دم نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کتاب احتضار سے، اور اس کے بھی صفحہ نمبر 210 اور 11 پر ثابت سے روایت ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم عرض کریں کہ ساتھ میں دو اور وجوہات بھی معاویہ کی موت کی بیان ہوئی، کہ جن میں سے ایک لقوہ تھا اور ایک قرہ، یعنی سردی لگنے کی بیماری، کہ ہر وقت سردی لگتی رہتی تھی، اور ممکن ہے یہ سب کچھ ہوا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ اسے کہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، اور خصوصاً جناب عمار کے قاتلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے، مولا امیر المومنین کے لیے واضح بیان فرما چکے تھے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا، اور ساتھ ہی جناب عمار کے لیے فرمایا تھا کہ تقتلک فیۃ باغیۃ۔ اب بعض دفعہ جو لوگ روافظ کہتے ہیں، تو یاد رکھیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے باقی وہ بھی روافظ تھے، کیونکہ رافضی کے معنی ہے چھوڑ کے جانے والے، اور اگر رافضی کے معنی ہیں اصحاب کی مخالفت کرنے والے، تو جنہوں نے مولا علی کی مخالفت کی وہ رافضی ہیں، جن خواتین نے مخالفت کی وہ رافضات ہیں، اور آپ ان رافضیوں کے اور رافضات کے چاہنے والے ہوئے۔ تو لفظ رافضی میں بالنفس سے ہی نہ کوئی برائی ہے نہ کوئی اچھائی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والے رافضی کیسے تھے، اور مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجنے والے اور جنگ کرنے والے رافضی کیسے تھے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والوں اور مولا علی سے جنگ کرنے والوں کو جنہوں نے چھوڑا، یعنی ہم، وہ رافضی کیسے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو علمی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ یہ ٹکراؤ تمام مذاہب اور ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔